کہ ایک بڑھیا رہا ہے وہ کہ اکئی لڑکا، اور جو کہ ایک لڑکا ہوتا کتا دلارا ہوتا، بہت پیارا ہوتا ہے ایک لڑکا۔ وہ ایک لڑکا رہا بیمار ہو گیا تو بڑھیوا رات بھر دعا مانگے، کہا یا اللہ ہمارے لڑکوں کو ٹھڑیائے تو ہم کا اٹھائے لو، یا اللہ ہم کا اٹھا لو، لڑکوں کو ٹھڑیائے دو۔ رات بھر بکے بڑھیوا میا میا، پڑوسی بیچارے پریشان، نیند نہیں آئے پڑوسی، رات بھر وہ چلائے اللہ ہم کا اٹھا لو، لڑکوں کو ٹھڑیائے دو۔ بڑے خوش نصیب ہیں ان کے گھر والے جنہوں نے اپنے جوان بچے کے دعائیں مغفرت کے لیے محفل کا انعقاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں مردے قبر میں ایصال ثواب کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے تم میں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا وہ انتظار کرتا ہو۔ ڈوبنے والا انتظار کرتا ہے کاش کوئی آ جاتا میرا ہاتھ پکڑ لیتا، ایسے ہی مرد مومن قبر میں ایصال ثواب کا انتظار کیا کرتا ہے۔ موت آنی برحق ہے، اس سے کوئی بچا نہیں ہے نہ بچے گا، سب جانتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان، سب کا عقیدہ ہے کہ موت آنی ہے۔ کس حالت میں آنی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا اینما تکونوا، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، موت کا فرشتہ تم کو پکڑے گا، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ پھر بھی موت کا فرشتہ تم تک پہنچے گا۔ لیکن یہ موت کا فرشتہ آتا تو ہے لیکن ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے۔ بولو اگر دکھائی پڑت تو کوئی رکت، چاہے 50 لاکھ کی گاڑی خریدے پڑت، بھاگنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں موت کا فرشتہ بھی ڈائریکٹ نہیں گیا، اس کو بھی اجازت لینی پڑی۔ اللہ کے بندوں میں ایسے بھی بندے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے ابا کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، ربیع الاول میں، اور اس کے بعد 6 مہینہ فاطمہ زندہ رہی، باپ کے غم میں رہتی تھی۔ 6 مہینہ زندہ رہی لیکن کبھی ہنسی نہیں، مسکراہٹ تک فاطمہ کے لبوں پہ نہیں آیا، مسکراہٹ بھی نہیں آئی باپ کے غم میں۔ 6 مہینہ زندہ رہی، کہا کرتی تھیں اے روشن دل، جو مصیبت میرے اوپر پڑی ہے اگر تیرے اوپر پڑتی تو تو تاریکی سے بدل جاتا، اندھیرا ہو جاتا۔ 6 مہینہ تک ہنسی نہیں۔ اب آج کوئی مرتا ہے تو لوگ روتے ہیں، اتنا روتے کہ لگتا ہے کہ ساتھے منہ چلے گئے، بولو بہت روتے۔ اور تیسرے دن سیوم ہوئی ہے، بس سب خوشیاں آ گئی، دوست احباب آ گئے، کھانا پینا بڑھیا چل رہا ہے۔ فاطمہ زہرا نے باپ کے غم میں 6 مہینہ تک مسکرائی نہیں، اور 6 مہینے کے بعد رمضان کی 3 تاریخ کو اپنے شوہر حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی آج میرا وصال ہو جائے گا۔
لہذا میرے مرنے پر تم رونا چلانا نہیں، چیخنا چلانا نہیں ہے اللہ کے شیر۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے مرنے میں نہیں روتے، مہروا کے مرے ضرور روتے۔ ایک ہمارے ملنے والے تھے، ان کے باپ کا انتقال ہوا، میں گیا، کوئی بات نہیں، مہتاری مری، گیا انتقال پہ، کوئی بات نہیں۔ ہاں غمگین تھے، ان کے مہروا مری، پھر ہم وہ مٹی میں گئے، جیسے پہنچے ویسے لپٹی آئے کہ رو مولانا ہم یتیم ہوئی۔ ہم نے کہا بات دیکھو، جب یتیم بھرا ہے تب نہ ہی کہیں سے یتیم بھرا، مہروا مری تو کہتے مولانا صاحب ہم یتیم ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا علی سے کہتی علی میرے مرنے پہ رونا نہیں، سینہ نہ پیٹنا۔ آواز لوگ روتے ہیں، سب لوگ روتے، بٹیا روتی، بھائی روتا، بہن روتی، لیکن دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ کو روت ہے پتویہ، جو زندگی میں کھانا نہیں پوچھا، ساس سسر سے الگ، مرد کا بولے ندی ماں باپ سے، بہنن سے رشتہ ختم، الگ تھلگ بالکل۔ اور جب ساس سسر مری ہیں تو اس چلائے چلائے روئی، گری اررائے کے دھوں سے زمین، پھر لوگ اٹھیں ہیں، پھر گری دھڑام سے، لاگت ہے بیہو ختم۔ یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ دکھانا ہے دنیا والوں کو کہ ہم ساس سسر کو بہت چاہتے تھے۔ مرنے کے بعد رونے سے مردے کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ اگر بھلا ہوتا تو فاطمہ زہرا علی کو منع نہ کرتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتے ہیں اللہ کے شیر، اور میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے حسن اور حسین کو کبھی مارنا نہیں۔ ایک ماں کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، میرے مرنے کے بعد حسن حسین کو مارنا نہیں۔ اور تیسری وصیت کرتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ایک تندرست عورت سے شادی کر لینا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام عباس علم بردار ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے حسین پر کربلا میں مصیبتیں آئیں گی تو عباس میرے بیٹے حسین کا دائنا بازو بنے گا۔ فاطمہ جانتی تھی سب کچھ۔ فاطمہ کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، اور امام حسین کربلا میں گئے 61 ہجری میں۔ 61 میں سے 11 نکال دو تو کتنا بچے گا؟ 50۔ 50 سال بعد جو ہونے والا تھا فاطمہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب آج لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں معلوم۔ علم غیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ کل کیا ہوگا یہی تو علم غیب ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اور 50 سال کے بعد فاطمہ زہرا بتا رہی ہیں جب نبی کی بیٹی کا علم ہے اتنا تو نبی کے علم کا عالم کتنا ہوگا۔ اور جو فاطمہ نے کہا وہ ہوا۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں اللہ کے شیر، جب میرے جنازے کو لے کے چلنا تو میرے جنازے پہ چادر ڈال دینا۔ حضرت علی نے کہا اب تک کسی کے جنازے پہ چادر نہیں پڑی ہے فاطمہ، کہا میرے جنازے پہ ڈال دینا۔
اس لیے کہ زندگی گزر گئی، مجھے کسی اجنبی نے نہیں دیکھا، تو مرنے کے بعد میں نے چاہتے کسی کی نظر میرے جنازے پر پڑے، چادر ڈال دیں۔ یہ فاطمہ کے پردے کا عالم۔ پانچویں وصیت کرتی ہیں کہ جب مجھے قبر میں رکھنا تو فلاں جگہ ایک پرچی رکھی ہے، وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا، لیکن پڑھنا نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ حضرت علی کہتے کیوں؟ کہا وہ راز کی بات ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مجھ سے راز کی بات چھپا رہی ہو؟ میں زندگی کا ساتھی ہوں تمہارا، کیا ہے اس میں بتا دو فاطمہ۔ تب فاطمہ نے کہا تھا کہ جب میرا رشتہ آپ سے طے ہوا نکاح کا، تو میرے ابو نے مجھے بلایا تھا، کہا تھا فاطمہ تمہارا نکاح علی سے کر دوں اور مہر میں 200 مسقال چاندی رکھ دوں۔ فاطمہ نے کہا تھا ابو نکاح علی سے کر دو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مہر مجھے پسند نہیں۔ کافر اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کے چلی آئی، حضرت جبریل آئے، کہا اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کریں، اور فاطمہ کے مہر میں نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں میں نے رکھ دی۔ حضور نے فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے مہر میں جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی۔ فاطمہ کہتی ابو یہ مہر بھی مجھے پسند نہیں۔ ارے پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا وہی چیز مہر میں چاہتی ہوں جس کے لیے آپ راتوں رات رویا کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے سرکار روتے تھے؟ پردھانی میں جیتے کھاتے کہ ودھائک بنے کھاتے؟ کس چیز کے لیے روتے تھے؟ ہماری آپ کی بخشش کے لیے روتے تھے۔ رات رات سرکار رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اپنے پروردگار سے ربی ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، وہی مجھے مہر میں چاہیے۔ فاطمہ کہہ کے آئی، اتنے میں حضرت جبریل پھر آئے اور ایک پرچی لے کے آئے، اور وہ پرچی حضور کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہو مہر میں، تو اللہ نے لکھا تھا پرچی میں جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، کہ میں نے فاطمہ کے مہر میں امت محمدیہ کی بخشش کر دیا۔ اے علی وہ پرچی مجھے ملی تھی تب میرا نکاح آپ سے ہوا تھا، وہ پرچی میں نے بہت سنبھال کے رکھا ہے، لہذا قبر میں وہ پرچی رکھ دینا۔ کتنے دن تک رکھا بتاؤ؟ نکاح کے بعد 3 لڑکے پیدا ہوئے فاطمہ سے، 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 3 لڑکے پیدا ہوئے، حسن، حسین، محسن، اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ۔ 6 بچوں کی ماں ہوئی۔ کتنا زمانہ گزر گیا ہوگا، لیکن وہ پرچی سنبھال کے رکھی تھی۔ کہا اس کو کیوں رکھنا ہے؟ فاطمہ نے کہا تھا پرچی قبر میں رکھ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن اگر میرے ابا کا ایک امتی اگر جہنم میں گیا تو میں رب کے سامنے پرچی لے کے حاضر ہو جاؤں گی کہ اے پروردگار میرے مہر میں میرے ابا کی امت کی تو نے بخشش رکھی تھی، پھر میرے ابا کا یہ امتی جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ میں اپنے ابا کی امت کی بخشش کرواؤں گا۔ کیا احسان ہے اہل بیت کا ہم لوگوں کو، بڑا احسان ہے ان کا۔ اے لوگوں اس سے اندازہ لگاؤ کہ آج ہم اور آپ بینامہ کرائے گئے تھے، اور بینامہ کاغذ لائی مہروق دے دو، اور 2-4 مہینے بعد مانگو تو کہیں احانت دے دیا رہا ہے پتہ نہیں، فلاں جگہ رکھ دیا رہا ہے پتہ نہیں۔ فاطمہ زہرا نے وہ پرچی ہمارے تمہارے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ فاطمہ زہرا وصیت سے فارغ ہوئی، اتنے میں حضرت ملک الموت آ گئے۔ حدیث پاک میں لما نزل علیہا ملک الموت
جب موت کا فرشتہ فاطمہ کے یہاں اترا وقرع الباب، اور فاطمہ کے دروازے کو اس نے کھٹکھٹایا۔ فاطمہ کہتی کون؟ کہا ملک الموت ہوں۔ فاطمہ کہتی ہیں اے ملک الموت، میرے چہرے کو زندگی میں کسی اجنبی نے نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ مرتے وقت ملک الموت میرا چہرہ دیکھے، واپس جاؤ۔ ملک الموت واپس چلے گئے۔ حدیث میں فقبض اللہ روحا، تو خود اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی روح کو قبض فرمایا۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ فاطمہ کا مقام دیکھو کہ ملک الموت آئے اور دروازہ نہیں کھولا تو واپس چلے گئے۔ ہمارے تمہارے یہاں ملک الموت آتے ہیں کسی کو پتہ چلتا؟ بپا بیمار ہے، لڑکا گھیرے بیٹھے ہیں، ابا ہی بات ابا عبادت میں ہے، بپا سرتے سے غائب، کہنا ہاں بپا گئے بپا، ارے کہار گئے کو آوا لے گا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یہ نبی کی بیٹی ہیں کہ ملک الموت آئے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں۔ کیا شان ہے اہل بیت کی۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خوان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اس لیے لوگوں موت آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ موت کا فرشتہ ہم تک آپ تک پہنچے گا، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جہاں ملک الموت بھی اجازت لینے پر مجبور ہوئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے پاس بھی ملک الموت روح نکالنے گئے تھے، بہت جلالی پیغمبر رہے موسیٰ علیہ السلام۔ گئے ملک الموت سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی آ گیا؟ ابھی تو مجھے بہت دین کا کام باقی، ابھی آ گیا؟ کھینچ کے ایک تماچا مارا ملک الموت کو، کبھی چلا ہے، اتنی زور سے تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ ملک الموت واپس ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یا اللہ کس جلالی کے پاس بھیج دیا، اس نے تو تماچا مارا میری آنکھیں نکل آئیں، کہہ رہا ابھی دین کا کام باقی، ابھی آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ نے دست قدرت پھیرا، ملک الموت کی آنکھیں سلامتی کے ساتھ ہوئی، یعنی اچھی ہو گئیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ کے پاس پھر جاؤ اور میرا ایک پیغام سنا دو کہ اگر ابھی مرنا نہیں چاہتے ہیں تو بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ان کے ہاتھوں کے نیچے پڑ جائیں گے اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی۔ بیل جانا تو آپ لوگ نا، ایک تو بیلو ہے جو سڑوے ٹہرت ہیں، اور ایک بیل ہمرے تمرے میں ہوتے ہیں، انسانوں میں بیل ہوتے ہیں، کہا کچھ کریے کچھ، تو ان کا بیلے کہا جاتے ہیں نا۔ جیسے ہمارے ہاں مدرسہ ہے، پھر بتنی درگاہ میں مولانا علی حسن فاروقی علیہ رحمہ انتقال کر کے پان کھاتے تھے، پان کھانے والوں کو ہر وقت تھوکنا چاہیے، تو اگل دان رکھتے تھے کمرے میں۔ اگل دان آپ لوگ جانا تھا نا، اتنا بڑا ہوت ہے، اوپر پھیلاہٹ نیچے تنگ، اگل دان، تو اس میں حضرت تھوکتے تھے۔ کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے تو پان کھائے تھے، تھوکنے کی ضرورت پڑی تو ایک لڑکا سے کہنے وہ کمرہ سے اگل دان اٹھا لا، وہ دیہات کے رہے والا گواہ یار وار دیکھی، سوچے اگل دان ہوئے کا، تو لوٹ گیا وہ کہ حضرت تمہیں اگل دان نہیں ہے،
تو حضرت کہیں وہیں میں رکھا ہے جا، تو گوا پھر لوٹ گیا، وہ کہیں نہیں حضرت وہاں، تو حضرت قریب میں گئے، کہیں دیکھ وہ جو رکھا ہے وہاں ہوئے اٹھائے لاؤ، جب گوا کا اٹھائے تو کہ حضرت اما تو کو سار تھوک ماری سے، حضرت اما کو سار تھوکی سے، اور تھوکے خاطر بنے تو تھوکا نہ جی تو کہیں حضرت اما کو سار تھوک ماری، حضرت کہنے اچھا اٹھا لا ہے بیل کہیں کا لے آؤ، تو انسانوں بھی بیل ہوتے ہیں، بیل کہ پیٹھ پر ہاتھ پھیر دو موسیٰ، جتنے بال ہاتھ کے نیچے پڑ جائیں گے اتنے سال کی عمر تمہاری بڑھا دی جائے گی۔ ہم لوگ ہوئے تو بیل پر ہاتھ کا دھرے پورے پٹھیوے کا سہرے دھرے ہر وقت کہ کتے بار پڑ جائے۔ مرنا کوئی چاہتا ہے بتاؤ؟ اس میں کوئی ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ ہم بھی نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتا مرنا۔ ایک پڑوسی بڑا من چلا رہا ہے، بس ایک دن چادرا اٹھائیس کریا اور اوڑھیس، اور بڑھیوا پر کھونکھیا ایک دورا، وہ بڑھیوا کھٹیا سے کود کے بھاگ، جب بھاگ تو وہی کا وہ خریدے لگے، رک رک، تو کہتے کوا بھیا کوا، پھر رک ملک الموت ہو تو روح نکالے آئے، تو بڑھیوا کہتے ہم نائے بیمارن بھیا، تو لڑکوا بیمار بھیا، وہ تو وہاں لیٹا ہے بھیا، ہم نائے بیمارن بھیا، لڑکوا بیمار۔ دیکھیں اتے دن ڈینیا کہت رہا ہے کہ ہم کا اٹھا لو لڑکوا پھڑ جائے گا، اور جب ملک الموت کو دیکھے تو کھٹیا سے کود کے بھاگ، تو کہا تھا ہم نہیں بیمار تو لڑکوا بیمار۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتے لوگ۔ ملک الموت آئے، کہا بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دو موسیٰ پیغمبر، جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے آپ کی عمر بڑھا دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اتنے سال پورے ہو جائیں گے پھر میں آؤں گا، پھر روح نکالنے آؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب مرنا ہی ہے تو جیسے کل ویسے آج نکال لے روح نکال لے۔ تو پتہ چلا کہ موت سب کو آئے گی، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کی جناب میں بہت مقبول ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک طرح نہیں پیدا کیا، بولو، کسی کو عقل مند پیدا کیا، کسی کو بوکھل بنایا، کسی کو عالم کسی کو جاہل، کسی کو پہلوان کسی کو کمزور، کسی کو گورا کسی کو کالا۔ اللہ نے جب انسانوں کو یکساں نہیں بنایا تو نبی رسول بھی یکساں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ تو جب رسول برابر نہیں تو امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولو میرے بھائی، پتہ نہیں۔ نبیوں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق کے معنی مخلوق، ہم سب، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ موت آنی ہے لیکن ہم کو احساس نہیں۔ مٹی دینے جاتے ہیں، بچے کا حادثہ ایکسیڈنٹ سے ہوا سنا، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ قبر پہ جاتے ہیں ہم اور پھر بھی ہم کو احساس تک نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ قبر پہ جانا چاہیے،
حضور فرماتے زور القبور، آئے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر تم کو آخرت کی یاد دلائے گی. وَلِأَنَّهَا تُزَيِّدُ فِي الدُّنْيَا، اور اس لیے بھی قبروں پہ جایا کرو کہ قبر کی زیارت دنیا میں تم کو پرہیزگار بنا دے گی. قبروں پہ جایا کرو. لیکن آج ہم بزرگوں کی قبروں پہ چلے جاتے، ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتے. اے لوگوں بزرگوں کی قبروں پہ بھی جاؤ اور ماں باپ کی قبروں پہ بھی جایا کرو. حدیث پاک میں من زار قبر ابویہ فی کل یوم جمعہ، جو ہر جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، فغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. گناہ بخشوانا ہے تو ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ. بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ گے ثواب ملے گا، ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ گے گناہ بخشا جائے گا. اس لیے ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دیا کرو. لیکن آج کچھ لوگ قبر پہ جانے کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر پھجوا، قبر پہ جانے والے، اور وہ حدیث کو قطر کے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں حدیث میں لکھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، سرکار نے فرمایا میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں. یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. حضور فرماتے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا. لیکن فزوروہا، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ قبروں کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے. تو آدھی حدیث سناوت ہے اوپر والی، وہ ہو گیا ترجمہ بدل دیتے. پوری حدیث سنائیں گے تو پول کھل جائے گا. اچھا حدیث کو قطر کے کوئی سنائے گا تو ایمان والا رہ جائے گا. دنیا کے سامان قطر لاگو تو سامان کی حقیقت چلی جائے. اور تو قرآن حدیث ہے. ایک نواب صاحب تھے، ان کے سسرال سے دعوت آئی. دیکھو سب دعوت اور ہوتے، سسرال کے دعوت بہت اہم ہوتے. دعوت ہے سسرال سے تو نواب صاحب کے پیجامہ رہے تنی گڑبڑ، تو سوچن پیجامہ نوا بنوائے لیے. تو گئے پیجامہ کے کپڑا لے کے آئے، درجی کے پاس گئے. درجی کا دین، درجی بڑا ایماندار رہا، جتنا کپڑا رہے سب کے پیجامہ بنائے دے. اور جب پیجامہ لے کے آئے نہائے کے پہنے تو وہاں پنجا ونجا سب غائب نواب صاحب کے. تو بڑے افسوس میں کہیں تو پیجامہ لمبا کر دیے. تو لے کے بیوی کے پاس، بیوی سے کہیں تمہارے میکے سے دعوت آئی تھی اور درزی نے پیجامہ لمبا کر دیا ہے، ذرا 4 انگل کاٹ کے کا اونچ کہی دو. تو 65 سال کے کھرائٹ بڑھیا برس پڑی، کہیں اب شام ہے گا تمہارا پیجامہ جیسے گری گی، کھانا پینا دے گی، ہٹاؤ ہار پیجامہ. لیکن نواب صاحب سسرال کے شوق میں پریشان. تو پتویہ سے کہیں تو پتویہ 14 صدی کہاں سنے والی، وہ ہڑکا گئی. بٹیا سے کہیں تو بٹیا کہ ابا پاگل ہوئی گئے ہو، کال وال نہ ہوئے، کل دیکھا جائے رکھو. تو بہنیا کے گھرے گئے، بہنیا کا پکاریں، بہنیوں سے کہیں، بہنیوں کہیں بھائی جان کہاں ہوگا ہے تم کا، رکھو کا سبے نوئی کا. بیچارے مجبور ہوئی کہ کھوٹی پر پیجامہ ٹانگ دیں. شام کے سب لوگ کھائے پی کے سوئی گئے. رات میں یہاں ان کی بیوی کی آنکھیں کھلی تو سوچیں ہائے ہمارا آدمی ہم کا اتنا مانت جانا تھا اور تنک کام کہیں ہم نہیں سنیں، ہمارے آدمی کتھی تکلیف ہے. وہ بیوی اٹھی کھوٹی سے پیجامہ اٹھے اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دی، سوئے گئے. تھوڑی دیر بعد پتوہیوا جاگی تو وہ سوچ لا کہ ہائے ہمارے سسر کتنی عزت سے ہم کل آئے گھر میں رکھین ہے اور تنک کام کہیں ہم نہیں سنیں، ہمارے سسر کا کتنا دکھ ہوا ہوئے. وہ پتوہیوا اٹھی، وہ ہو گئی کھوٹی سے پیجامہ اٹھے اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دی، سوئے گئے. کچھ رات بڑھے بٹیاوا جاگی تو بٹیاوا سوچ لا کہ ہائے اللہ ہمارا ابا ہم کا اتنا مانت جانا تھا اور تنے کام کہیں ہم نہیں سنیں تو ابا کا کتنا دکھ ہوا ہے. وہ بٹیاوا اٹھی ہو گئی کھوٹے سے پیجامہ اٹھے
اور 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دی۔ صبح ہوئے سے پہلے بہنیاں بھی ادار بھائی، تو بہنیوں کہیں لگائے بھائی جان ہم کہتا مانت جانت ہیں، اور تنک کام کہیں ہم نئے سنیں ہمارے بھائی جان کا کتھا دکھ ہوا ہوا۔ وہ بہنیوں کے اٹھائی کھوٹی سے پیجامہ اٹھائی اور 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دی۔ اب صبح بھائی تو نواب صاحب کی بیوی کہیں نرے پیجامہ صحیح کہہ دیا جاؤ پہن لو۔ اب نواب صاحب کے خوشی ٹھکانا نہیں، جلدی گئے پھر نہین وہین اور نہائے کے گئے کھوٹی سے پیجامہ اٹھائے اور جو کا پہنن تو پیجامہ بجائے نیکر ہوئی گئے۔ تب نواب اپن کھپڑی پیٹے لگے کہیں نہائے لئیوں کا ہوئی گیا، پیجامہ کترا گیا تو پیجامہ کے بجائے نیکر بن گیا۔ اور قرآن حدیث قطر قطر کے لوگ کہیں گے تو ایمان رہ جائے گا۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی قبر پہ رسول اللہ کی بیوی حضرت عائشہ حاضری دیا کرتی تھی، جایا کرتی تھی۔ اس لیے قبروں پہ جایا کرو۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ آج ہم لوگ موت کو جانتے بھی کہ آئے گی، پھر بھی عمل ایسا کر رہے ہیں لگتا ہے کہ موت آئے گی۔ یاد رکھو موت بڑی سخت ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رہتی تھیں، پھوپھی بیوی نہیں، بیوی کا بھی نام صفیہ ہے۔ ایک بیوی صفیہ تھیں اور ایک صفیہ مدینے میں حضور کی پھوپھی لگتی تھیں۔ صفیہ کا انتقال ہو گیا، پھوپھی صفیہ کا۔ جنازہ تیار ہوا، اللہ کے رسول گئے، جنازہ پڑے، قبر میں رکھے، مٹی ہو گئی۔ آج لوگ مٹی دینے کے بعد بھاگنے لگتے ہیں، مٹی دیا کہ بھاگے، یہ رسول اللہ اور صحابہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اس وقت تک قبر پہ کھڑے ہو کر ذکر الہی کرنا چاہیے کہ اتنے وقت میں اگر کوئی چاہے تو ایک بڑا جانور گرا کے ذبح کرے، کھال ادھیڑے، گوشت بوٹی بوٹی کرے، پھر 7 حصوں میں بانٹے۔ اتنا کام میں جتنا وقت لگے اتنے وقت تک قبر پہ حاضر رہنا چاہیے۔ حضور کھڑے تھے، صحابہ بھی کھڑے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں، صفیہ قبر میں، سرکار فرماتے قولی یا صفیہ، اے صفیہ بول دو، ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں، بول دو محمد میرے بھتیجے ہیں۔ صحابہ کرام نے سنا تو حیرت ہوئی کہ اب تک کسی قبر پہ سرکار نے بولی نہیں بولی، آج اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں صفیہ کہہ دو کہ محمد میرے بھتیجے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ نے آج ایک نئی بولی، تو حضور فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی صفیہ قبر میں رکھی گئیں تو منکر نکیر آئے، فرشتے آئے، فرشتوں نے پہلا سوال کیا میری پھوپھی صفیہ سے، مر رب کے، تیرا رب کون ہے؟ تو میری پھوپھی صفیہ نہ بتا پائیں، ربی اللہ، میرا رب اللہ نہیں کہہ پائیں۔ دوسرا سوال کیا ماں دینوں کے، تیرا دین کیا ہے؟ تو میری پھوپھی صفیہ نہ بتا پائیں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے نہیں کہہ پائیں۔ تیسرا سوال میرے بارے میں کیا ماں تقولی فی ھذا الرجل، اے صفیہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو مجھے نہ کہہ پائیں ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول۔ جب میرے بارے میں بھی نہ بتا پائیں تو میں نے کہا میری پھوپھی صفیہ اتنا ہی کہہ دو، ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں، اتنا ہی کہہ دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کیا ہوا؟ کہا جب میری پھوپھی صفیہ نے میرے بارے بتایا کہ محمد میرے بھتیجے ہیں تو فرشتوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی رشتہ دار ہے، چھوڑو سو جیسے کہ تو دولہن سوتی ہے۔ میری صفیہ اسی بنیاد پہ بخش دی۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ کا رشتہ بھی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے امام حسن نے کتنے نکاح کیا؟
100 نکاح، 100 سے زیادہ نکاح امام حسن نے کیا۔ نکاح کرتے تھے 2 دن کے بعد طلاق، نکاح کرتے تھے 2 دن کے بعد طلاق۔ حضرت علی شیر خدا نے دیکھا تو حضرت علی نے مدینے میں اعلان کرا دیا کہ خبردار کوئی میرے بیٹے علی سے نکاح نہ کرے، وہ نکاح کرتا ہے 2 دن کے بعد طلاق دے دیتا، میرے بیٹے حسن سے کوئی اپنی لڑکی کی شادی نہ کرے، وہ نکاح کرتا ہے طلاق دیتا ہے۔ حضرت علی نے اعلان کرا دیا۔ ایک دن ایک صاحب آ رہے تھے، حضرت علی جا رہے تھے، وہ صاحب ملے، سلام کیا، حضرت علی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری ایک جوان لڑکی ہے، آپ کے بیٹے حسن سے نکاح کا رشتہ لے کے جا رہا ہوں کہ نکاح کر لے میری بیٹی سے حسن۔ حضرت علی ناراض ہوئے، کہا کیا تو نے میرا اعلان نہیں سنا؟ میں نے اعلان کیا کہ کوئی خبردار حسن سے اپنی لڑکی کی شادی نہ کرے، وہ نکاح کرتا ہے 2 دن کے بعد طلاق دے دیتا ہے، نہیں سنا؟ کہا سنا۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اے علی اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں کہ میری لڑکی سے حسن نکاح کر لیں اور پھر پوری زندگی میری لڑکی کا بوجھ اٹھائیں نہ، میرا ارادہ یہ ہے، میری نیت یہ ہے کہ حسن میری بیٹی سے نکاح کر لیں تو میں ان کا سسر ہو جاؤں گا، اہل بیت سے میرا رشتہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہی رشتہ قیامت کے دن اللہ میری بخشش کا سہارا بنا دے۔ پتہ چلا کہ مدینے والوں کا بھی عقیدہ تھا کہ رشتہ داری بھی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس لیے لوگوں اچھا رشتہ دنیا میں تلاش کرو، اچھے سے رشتہ کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ رشتہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ایک بات یہ بتاؤ کہ صفیہ مدینے میں رہتی تھی، مدینے مکہ کی بولی ہے عربی، بولو ہے عربی بولی کہ نہیں بولی؟ جب وہاں کی بولی عربی تھی، مدینے کے رہنے والی ہیں، اور قبر میں فرشتوں نے پوچھا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو ربی اللہ نہ بتا پائیں۔ پوچھا تیرا دین کیا ہے؟ تو دینی الاسلام نہ بتا پائیں۔ تو ہمری تمری بہن بٹیا ماتاری بتائے پہ ہیں قبر میں، بولو ان کے عربی زبان رہا تب نہیں بتائے پہ، ان کے کا حال ہوئی جو راتوں دن پتراؤ بتراؤ کرت پھلنیا ایسی تو دھمکیا ایسی تو ویسی تو ویسی، ان کا حال کیا ہوگا؟ اے میری ماں بہنوں، حضرت صفیہ کی زندگی سامنے رکھو، قبر بڑی دہشت کی جگہ ہے، بڑے بڑوں کی حالت خراب ہوگی، اس لیے قبر کی تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ آج ہمارے دل ڈھیٹ ہو گئے، آج ہم قبر سے نہیں ڈرتے، ہمارے دل ڈھیٹ ہو گئے۔ جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑھوا رہا ہے بیمار بوا، تو اوپر لڑکاؤں کا گھیرے بیٹھے، ابا ہی بات ابا بات، تو بڑھوا کہتے بھیا رے میں بچبئی نہ مر جیبے، تو کہیں تب ابا، تو بڑھوا کہے جو ہم مر جیبے تو ہمارے کفن میں یہاں نوا کپڑا نہ لگائے، پران کپڑا میں دفنائے۔ لڑکیوں کہیں ابا یوں کہاں ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے لیے گھر بنوائے، زمین انتظام کیا، پڑھائی لکھائی، مر گئی ہم لوگ پران کفن کپڑا میں دے، گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا؟ تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑھ کے سارے ان کو پھنسائے دے ہو رے، کہیں کہا ہے ابا؟ کہیں ارے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں تاکہ منکر نکیر فرشتے آئی ہیں سوال کریں، دیکھیے کفن پران، تو کہیں تو بہت پہلے مر چکا ہے، کہ حساب ہوئے چھوڑو، تو چھوڑ چھاڑ چلے گئی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جڑ گئی ہیں کہ نہ جڑی ہیں رے، ایسے بڑھوا پر ہیں دلال، ہاں کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ انہیں مرے کے بعد قبروں میں سوچے بیٹھے کہ ہوں 420 کے لے، لیکن قبر بڑی اندھیری کوٹھری، بڑی اندھیری کوٹھری۔ ایک دن ہمارے مدرسے کے قاری نقی صاحب بیٹھے تھے ہمارے کمرے میں، تو ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا سانپ رات میں نکلا، تو صبح بتانے لگے کہ مولانا صاحب اتنا بڑا سانپ نکلا رہا ہے، بٹیا مار دی، تب ہوں جب پچلہارا اٹھن فجر ٹیم تو بیوی ہمارا چلان کہ ہاں وہاں نہ جا وہاں نہ جا، وہاں سانپ پڑا، جب مرا پڑا رہا ہے، اتنا بڑا سانپ اتنے لمبے چوڑے گھر میں مرا پڑا تو گھر بھر بھاگے گھومے، ہاں وہاں سانپ پڑا ہے نہ جا، اور کہیں قبر میں یہاں جب پھٹروائی پھن سے ماری تو 3 جگہ میں کہاں بھاگ لے گا، بڑی دیر تک سوچنا پڑا، لیکن کہ جب پھٹروا آئی قبر میں یہاں جب پھن سے ماری
تو نو کھڑے ہوئے ملی نہ یہاں وہاں بھاگ ملی کہا قبر بڑی دہشت ناک ہے۔ اے لوگو قبر کی تیاری کرو، اسی لیے دعائے معصورہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ آخرت میں بھلائی دے دے، وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، دعا مانگی جاتی ہے اللہ جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے۔ لیکن آج ہم قبر سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیا مجدد ہو کر کے اور پھر بھی قبر کی تاریکی حالت کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، اب بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ دیکھیے محمد عادل مرحوم کا وصال ہوا، آج ایک جوان بچے کا انتقال ہوا، سب کو غم ہے، ضرور غم رہے گا کیونکہ زندگی کا سہارا ہوتا ہے اولاد۔ حدیث پاک میں آیا، سرکار نے فرمایا اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، اس لیے لوگوں اپنی اولاد کی کمائی سے کھایا کرو، سرکار نے فرمایا الاولاد من طیب کسبکم، سرکار فرماتے ہیں کہ لڑکے تمہارے بہترین کمائی ہیں، اس لیے اولاد کی بہترین کمائی تم کھاؤ۔ لیکن آج افسوس ہے کہ لڑکے جب کمانے والے ہوتے تو ماں باپ سے الگ ہو جاتے، ماں باپ کے پرسانے حال نہیں رہتے، زندگی کا سہارا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کافی سال کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی دعا مانگا کرتے تھے، رب ہب لی من لدنک ولیا، اے پروردگار بڑھاپے میں میرا کوئی ولی پیدا کر دے، میرا کوئی سہارا بنا دے۔ اولاد زندگی کا سہارا، اس لیے اولاد کے جانے پہ غم ہوتا ہے، لیکن اگر صبر کریں تو کربلا والوں کی سنت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینہ ننھے علی اصغر جب کربلا میں ان کی گود میں دم توڑے تھے تو امام حسین نے کہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ حسین کی چھوٹی قربانی بھی تو نے قبول فرما لی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی بھوک کی تکلیف دے کر، کبھی مال کو کم کر کے، کبھی پھلوں کو کم کر کے، کبھی ڈر پیدا کر کے، اور کبھی جانوں کو بھی کم کر کے۔ تو یہ امتحان ہمارا ہی تمہارا ہوگا، اس لیے اس امتحان میں ہم اور آپ کامیابی کی دعا مانگیں۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ 29ویں پارہ سورہ ملک کے شروع میں اللہ فرماتا ہے، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، زندگی موت دونوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں کا عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا، پھر موت دیا کہ امتحان، ہم سب امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں اعمال اچھے کر لو، اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اس لیے عملوں میں سب سے بہتر عمل اگر ہے کوئی تو نماز ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا تو کہیں سرکار نے نماز کو بتایا اور کہیں سرکار نے ماں باپ کی خدمت کو بتایا۔ ایک جگہ پوچھا گیا
تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھنا۔ کہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بڑی نیکی کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تو یہ دونوں نیکیاں بہت اہم ہیں، اس لیے ابا اماں کا سایہ ہو تو ان کی طرف دھیان دو اور نمازوں کا خیال رکھو۔ بغیر نماز کے خدا کا رسول راضی نہیں ہوگا۔ آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور ہم یا علی علی کرتے ہیں۔ آج ہمارا مال ہوتے بھی حج نہیں کر پاتے اور یا حسن یا حسین کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن امام حسین نے 25 حج پیدل کیا، ایک حج نہیں، ایک ہی حج فرض ہے انسان پر، مسلمان پر صرف ایک حج فرض ہے، لیکن حسن حسین نے 25 حج کیا۔ مدینہ منورہ سے چل کر مکہ جاتے تھے، اور یہ نہ سمجھو کہ جیسے گولا، مدینے سے مکہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے، اب اتنا لمبا سفر پیدل جاتے تھے، 25 حج کیا۔ اور آج پیسہ ہوتے بھی ہم حج نہیں کرتے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ پیسہ ہوتے ہوئے جو حج نہ کرے خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مومن ہو کے نہ مرے بلکہ یہودی یا نصرانی ہو کے مر جائے۔ تو اے لوگوں، حسن حسین کو مانتے ہو تو حج کرو اگر حج فرض ہے، اور یہ نہ سوچو کہ حج کرنے سے ہم غریب ہو جائیں گے۔ حضور کا وعدہ سنو، حضور فرماتے تابعوا الحج والعمرہ، اے لوگوں پیدل پہ حج کرو عمرہ کرو، کیوں؟ لِأَنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، اس لیے کہ یہ دونوں محتاجی کو مٹا دیتے ہیں۔ حج کرنے والا عمرہ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، محتاج ہوگا ہی نہیں۔ لیکن آج کیا کہا جائے، لوگ نہیں کرتے، اس ڈر سے پیسہ ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتے۔ نیپال گنج ہے ہمارے یہاں قریب میں، ایک بھٹا والے تھے، حج کے موقع پر انہوں نے محفل رکھی، میں گیا تو مولانا بہت رہے، آج تو 12 بجے نمبر آوا ہوا، 3 بجے نمبر آوا، پرے رہے نہیں سے لیٹے کھٹیا پر۔ تو ایک بڑھیا کا دیکھا، وہ کھدور برتن بٹورے سب، 3 بجے رات، بتاؤ تھکی نہیں وہ، پوری رات ادھر کے بسترا ادھر لے جاؤ، ادھر جگ بٹورے گلاس بٹورے، خاندان رہے۔ تو ہم ان سے بتیائے لگے، ہم کہیں بہن جی کہاں رہا تھا؟ تو کہیں مولانا بھیا نہیں جانا تھا جو بوڑھو حج کرے جاتا ہے، ان کے ہم بیوی ہوئی۔ تو ہم کہا تم ہو جاتے ہو؟ کہ نہیں بھیا ہم نہیں جاتے، بوڑھو اکیلے جاتے ہیں۔ تو ہم کہا تم کہیں نہیں جاتے؟ ارے مولانا بھیا کمزور بہت ہیں، چلے پھرے میں بڑی دقت ہے، یہی ہمارے نہیں جاتے۔ تو ہم کہیں توبہ دنیا کی نیند آئے گے اور تم خود دوری گھومت ہو کہ کونوں گلاس نہ اٹھا لے جائے، کہوں پلیٹ نہ ہرائی جائے۔ اکا ڈھونڈنے کے لیے تمہارے پیر میں طاقت ہے، اللہ کے گھر تک جانے کے لیے طاقت نہیں تمہارے اندر۔ سرکار فرماتے ہیں جب ایک عورت حج کے لیے نکلتی ہے تو گویا اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے کے لیے نکلی ہے، اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جہاد کرنے کی اجازت مانگی تھی، نبی کریم کی بیوی نے اجازت مانگی تھی، تو سرکار نے فرمایا تھا عائشہ جہاد کننا الحج المبرور، تم سب کا جہاد تو حج ہے، حج کر دو، گویا کہ اللہ کی راہ میں تم نے جہاد کر دیا۔ تو اے لوگوں اگر اللہ دولت دے تو حج کرو، لیکن آج ہم لوگ اتنے کیا بتائیں۔ حسن حسین کو مانتے ہو تو حسن حسین کی عادت کو اپنانے کی کوشش کرو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کو کسی نے زہر دیا تھا، اور جب زہر پانی میں دیا پیا، خون کی الٹی ہونے لگی۔ تو امام حسین نے کہا تھا بھائی جان کیا ہوا، آپ کو خون کی الٹی ہو رہی ہے؟ کہا حسین کسی نے مجھے زہر دے دیا۔ کہا کس نے زہر دیا؟ کہا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ کہا میں بدلہ لوں گا۔ امام حسن نے کہا تھا حسین میں نے سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے، تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا خدا ہے۔ اور یہ کہہ کے امام حسن کی روح جسم سے نکل گئی، شہید ہو گئے، اور چلتے چلتے کہہ گئے
کہ اپنا معاملہ میں نے خدا کے حوالے کر دیا ہے، تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا رب ہے۔ اس لیے لوگوں، کوئی معاملہ ہو تو بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، اپنا سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دو، خدا تم سے بہتر بدلہ لے گا۔ اس لیے کربلا والوں کی زندگی کو سامنے رکھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی بھی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ بس ٹائم ہو گیا، 1 بجنے والے ہیں۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ابھی فاطمہ زہرا کا مہر آیا تھا۔ آج بھی مہر باندھے جاتے ہیں، لیکن مہر کیسے باندھے جاتے؟ ابھی قنوج میں ایک نکاح ہوا تو مہر بندھی 1,51,000۔ اب بتائیے مہر ہوا۔ آج کل لڑکی والا چاہتا ہے کہ مہر خوب بندھے اور لڑکا والا چاہتا ہے کم سے کم بندھے۔ مہر حسب حیثیت ہے، حیثیت دیکھو اس حساب سے مہر باندھو، اور مہر کا دینا واجب ہے۔ قرآن کریم میں ادو صدقاتہن نہلا، عورتوں کا مہر خوشی ہی کی رات میں انہیں دے دو۔ لیکن آج کل مہر کی کیسی نوعیتیں ہو گئی ہیں۔ آج کل بہت سی جگہ، ہمارے طرف بھی بہت سی جگہ ایسا ہے کہ مہر بندھی ہے تو جتا زیور لے جائیں کہ مہر میں باندھ دو۔ ارے زیور لے گئے ہو عورت کی زیب و زینت کے لیے، کپڑے لے گئے عورت کے پہننے کے لیے۔ مہر ایک قیمت ہوتی ہے جس کا حقدار عورت ہوتی ہے۔ تو مہر میں وہ چیز دو جس پر فوراً اس کا قبضہ ہو جائے، اور مہر کا دینا ضروری ہے۔ مہر حسب حیثیت رکھو۔ دوسری بات یہ ہے، امام حسن اور حسین کی زندگی ذرا ایک جھلک اور دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقہ کی کھجوریں جمع تھیں۔ حسن چھوٹے تھے، پہنچے اور ایک کھجور اس میں سے اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا کخ کخ، الٹی کر، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں جو تمہارے لیے جائز نہیں۔ الٹی کروا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانداری دیکھو، 2 سال 3 مہینہ 5 دن خلیفہ رہے، پوری دنیا کے پردھان منتری رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو اپنے بڑے لڑکے کو بلایا، کہا بیٹا ادھر سنو، گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب تم لوگوں میں بٹیں گی، بھائی بہنوں میں، لیکن 3 چیزیں ہیں جو بٹیں گی نہیں، اس کو بیت المال میں لے جا کے جمع کر دینا۔ کہا کون کون؟ کہا سنو، جب میں خلیفہ بنا تھا تو خلیفہ بننے سے پہلے 3 چیزیں میرے گھر میں نہیں تھی، بعد میں آئی۔ کون کون؟ نمبر 1 پر دودھار اونٹنی، جو دودھ دینے والی اونٹنی، خلیفہ بننے سے پہلے میرے گھر میں اس کا انتظام نہیں تھا، خلیفہ بننے کے بعد اونٹنی آئی۔ دوسرے یہ وہ اون کی چادر جو میں اوڑھتا ہوں، یہ اونی چادر بھی خلافت سے پہلے میرے پاس نہیں تھی، خلیفہ بننے کے بعد میرے گھر میں آئی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ خدمت کا غلام، یہ بھی میرے گھر میں نہیں تھا، خلیفہ بننے کے بعد یہ غلام میرے یہاں آیا۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں خلیفہ بننے کے بعد جو میرے گھر میں بڑھی ہیں، یہ تینوں مسلمانوں کا حق ہے بیت المال میں جمع کر دینا، اس میں تمہاری بہن بیٹیوں بھائی بہنوں کے کوئی حق نہیں ملے گا۔ یہ ایمانداری تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے جب ان صحابہ کی روزی حلال تھی تو الحمدللہ آج اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی کہ 1400 برس گزر گئے، آج بھی ان کی یاد تازہ ہے۔ ہم اور آپ بھی اس کی طرف دھیان دیں۔ قرآن ہماری تمہارے لیے اترا ہے، صاف صاف قرآن میں اللہ نے فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرما دیا اور سود کو حرام فرما دیا۔ اس لیے ہم تجارت کر کے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں، سود کھا کر کے ہم اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے سراسر حرام فرما دیا۔
تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ دے تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ دیکھیے آج فاتحہ ہوئی ہے، ششماہی فاتحہ، جب اللہ توفیق دے تب فاتحہ کرو۔ غریبوں کے نام پر، غریبوں کو اس کے نام پر کھلاؤ پلاؤ، جیسے اب سے پہلے ایک تقریر ہو چکی اس سلسلے میں۔ تو یہ کھانا کھلانے والا صدقہ اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ غریبوں کی مدد، قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ہے، جہنمی جہنم میں چلائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کس وجہ سے تم لوگ جہنم میں ڈالے گئے؟ تو 2 وجہ بتائیں، کئی وجہ ہیں لیکن نمبر 1 پر بتائیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں آئے۔ دوسری وجہ بتائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے اس لیے ہم جہنم میں ڈالے گئے۔ پتہ چلا نماز نہ پڑھنا، غریبوں کو کھانا نہ کھلانا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے یہ نیکیاں ہم کر لیں، خدا جانے کون نیکی ہمارے تمہارے کام آتی ہے، کون نیکی کام نہیں آتی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔